اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومع الشدتی صحیح ہے. اور شدہ کہتے ہیں مولانا سختی کو، چونکہ ہماری بحث چل رہی تھی کس میں، نماز خوف میں اور نماز خوف کے پڑھنے کے طریقے میں، اور اس میں ہم نے پڑھ لیا. اب آ رہا ہے کہ اگر سخت ترین خوف ہو، صحیح ہے، ایسا خوف کے دو حصوں میں شدت الخوف مولانا، کہہ رہے ہیں اعلم انما تقدم هو المسمى بصلاۃ ذات الرقاء کا جو کچھ گزر گیا اسے نماز ذات الرقاء کہتے تھے. اما صلاۃ بطن النخل، لیکن نماز بطن النخل فهي ان يصلي الامام صلاته بطائفة ثم يصلي ندبا بطائفة اخرى. صحیح ہے. کیسے پڑھی جاتی ہے مولانا؟ کہ ایک گروہ کے ساتھ وہ نماز پوری پڑھ لے اور دوسری کے ساتھ ایک مستحب نماز پڑھے. آئی سمجھ میں؟ وقد روی ان النبی صلی اللہ باصحابہ بهذا الوضع كما عن الشیخ المبسوط. صحیح ہے. یہاں پہ ہے، با جائیے مولانا. ومع شدت المانعة من الافتراق، کہہ رہے ہیں ایسی شدت ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ مولانا مسلمان کی فوج دو حصوں میں بٹ جائے، ایک حصہ کیا کرے، جنگ کرے، ایک حصہ کس میں آ جائے، نماز میں. لیکن اتنی زیادہ خوف ہے، جنگ اتنی بھیانک چل رہی ہے کہ المانع من الافتراق، جو جدا ہونے سے کیا کر رہی ہے، مانع ہو رہی ہے، دو حصوں میں بٹ نہیں سکتے، اتنا خوف ہے، جنگ جاری ہے مولانا. اگر ایک حصہ پتا چلا کہ جنگ یعنی جنگ کرے، ایک حصہ نماز پڑھے گا، تو جو باقی جنگ کر رہا ہے وہ ہار جائے گا، اسے لوگ قتل کر ڈالیں گے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کذالکا کیا مانے مولانا؟ کذالکا، کذالکا کا معنی لکھ لیں کہ وہ افتراق کے جو نماز خوف کے شرائط میں سے تھا، وہ افتراق جو نماز خوف کے شرائط میں سے تھے، شرائط میں سے تھا، ہے نا مولانا؟ یہاں دیکھیے حاشیے میں فرقتین، یعنی دو حصوں میں بٹنا، بحیث تصلی فرقہ و تحرس الاخرى، کہ ایک گروہ جو ہے نماز پڑھے اور ایک دوسرا کیا کرے، حفاظت کرے. کہہ رہے ہیں ایسا آپ صرف شدت خوف کی ابتدا میں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب یعنی اعلیٰ ترین جنگ ہو رہی ہو تب ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. والصلاة جميعا بأحد الوجوه المقررة في هذا الباب. والصلاة جميعا، جميعا سے مراد ہے جماعتن، اور نماز جماعت بأحد الوجوہ المقررہ، ان تمام طریقے سے جو معین کیے گئے ہیں، فی هذا الباب یعنی اس باب میں، یعنی نماز خوف میں، کہ اس طریقے سے نماز خوف پڑھی جائے. کیا کریں گے مولانا؟ کہا یصلون بحسب المکنہ، وہ نماز پڑھیں گے امکان کے اعتبار سے، جیسا امکان ہو مولانا ویسے نماز پڑھی جائے گی. رکبانن و مشاتن، سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے. رکبانن یعنی سواری پر، مشاتن یعنی پیدل، جماعتن و فرادا، چاہے وہ جماعت سے ہو یا فرادا. جب شدت خوف ہو تو مولانا جس طرح سے ممکن ہو ویسے نماز پڑھی جائے گی. وَيُغْتَفَرُ اختلاف الجہتی ہونا، اور اس صورت میں جہت قبلہ کا اختلاف معاف ہے.
ہونا یعنی فی باب القبلہ، قبلے کے معاملے میں جہت قبلہ میں اختلاف معاف ہے. صحیح ہے، قبلہ کدھر ہے، جنگ کدھر ہو رہی ہے، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز کیا ہو جائے گی، صحیح ہوگی، چونکہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں مولانا، اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں. بخلاف المختلفین فی الاجتہاد، صحیح ہے، بخلاف مختلفین فی الاجتہاد، صحیح ہے. کیا معنی ہوگا مولانا، اس کے برخلاف کہ جو اجتہاد میں قبلے کی غلطی کرے. سمجھ میں آئی بات مولانا؟ کیا معنی ہوگا اس کا؟ مولانا یہاں پہ نوٹ لگائیں، ان کے برخلاف جو اجتہاد کے سبب ان کے برخلاف جو اجتہاد کے سبب ان کے برخلاف جو اجتہاد کے سبب قبلے کی تشخیص میں اختلاف رکھتے ہیں، قبلے کی شناخت میں اختلاف رکھتے ہیں، ہاں مولانا. اگر ماموم ہم اسی کے آگے، اگر ماموم جس کا اعتقاد قبلے کے مسئلے میں امام سے جدا ہو، اگر ماموم کیا لکھا بیٹا، قبلے کے مسئلے میں امام سے جدا ہو، تو اس صورت میں اس کی اقتداء جائز نہیں ہے.
مثال کے طور پر مولانا قم میں ایک مسجد ہے جوار معصومہ میں، اس کا نام دیا ہے انہوں نے شرح میں دیا ہے مطہر لفاطمہ المعصومہ، نام نہیں دیا ہے، کہا کہ قم میں ایک مسجد ہے کہ علماء کے درمیان یہ مشہور ہے اور کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا قبلہ جو ہے جنوب کی طرف ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشرق کی طرف منحرف ہے۔ تو کہا وہ ماموم جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسجد کا قبلہ دائیں جانب ہے تو ایسے امام کے پیچھے ان کی اقتداء صحیح نہیں ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ قبلہ سیدھا ہے، ایک کہہ رہا دائیں جانب ہے مانتا ہے اور امام مان رہا ہے کس کی طرف؟ سیدھا طرف۔ یہاں پہ مولانا جنگ میں کیا ہوگا یہ عام حالات، اسی لیے انہوں نے کہا بخلاف المختلفین فی الاجتہاد، ان کے برخلاف جو اجتہاد کی بنا پر کیا کرتے ہیں قبلے میں اختلاف۔ جنگ میں کیا ہوگا مولانا؟ شدت خوف میں یہ تلوار مارتے مارتے امام رہ گیا وہاں، آپ چلے گئے کہیں اور، دشمن کا پیچھا پیچھا، آپ کی نماز چل رہی ہے، جہت مختلف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ امام کھڑا ہے قبلہ رخ، آپ ہو گئے الٹے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا اجتہاد میں اگر اختلاف ہو جائے تب نماز صحیح نہیں ہے، لیکن شدت خوف میں جہت قبلہ میں بھی اختلاف ہو جائے تب بھی ان کی نماز صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے مولانا؟ علت کیا ہے اس کی، سبب کیا ہے؟ لأن الجہات قبلة فی حقهم هنا، ہاں مولانا لأن کے بعد لکھ لیا لأن یغتفر الجہات، یغتفر معاف ہو جائے گا مولانا جہت قبلہ، فی حقہم ہونا ان کے حق میں یہاں پر۔ نعم یشترط عدم تقدم المأموم علی الامام، ہاں یہ بشرط ہے کہ مأموم امام سے آگے نہ چلا جائے، نحو مقصد ہی یعنی اس طرف جس طرف انہوں نے ارادہ کیا ہے، یعنی قبلے کی طرف، جس جہت میں امام سے کھڑا ادھر نہ جائے، ادھر ادھر چلا جائے گا کوئی مشکل نہیں۔ اب مولانا دوسرا مسئلہ ہے فرقان، فعل کثیر نماز کے بطلان کا سبب بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ شدت خوف ہے، نماز کی آپ نے نیت کر لی، ادھر سے کسی نے مارا بھالا، آپ نے کیا کیا؟ گھوڑا پیچھے ہٹایا اور تلوار سے کاٹ کی اس کی، پھر کوئی دوسرا حملہ کیا، اس پہ حملہ کیا، نماز آپ کی چل رہی ہے، فعل کثیر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کیا فعل کثیر حالت جنگ میں بھی نماز کو باطل کرے گا؟ کہا والافعال الکثیرۃ المفتقرۃ الیہا مغتفرۃ ہنا، المفتقرۃ الیہا سے مراد کیا ہے مولانا؟ یعنی لکھ لیں وافعال الکثیرہ مفتقرہ الیہا، یہاں پہ لکھے مولانا، یعنی الیہا الی الصلاۃ، یہاں پہ لکھیں جیسے جنگ کرتے ہوئے آگے پیچھے ہونا، آگے پیچھے ہوں، جنگ کرتے ہوئے آگے پیچھے ہوں اور جہت کو بدلے، تو یہ فعل کثیر ہے۔ تو یہ کیا ہے مولانا؟ فعل کثیر ہیں اور اس صورت میں معاف ہے، اور اس صورت میں معاف ہے، ٹھیک ہے؟ شرک والافعال الکثیر المفتقرۃ الیہا ان الصلاۃ مغتفرۃ ہنا، زیادہ فعل کہ جو نماز کے لیے، جس کی نماز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مغتفرۃ ہنا وہ کیا ہے یہاں پر؟ معاف ہے، صحیح ہے، سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔
وَيُؤْمِنُونَ وَيُؤْمِنُونَ ایماءً مع تعذر الرکوع والسجود. ہاں مولانا، اگر ایسی جنگ چل رہی ہے کہ جس میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، رکوع نہیں کیا جا سکتا ہے، جھکا نہیں جا سکتا ہے، یؤمنون، کیا کہیں گے مولانا؟ یؤمنون ایماءً، تو وہ اشارہ کریں گے رکوع اور سجدے کے لیے جب رکوع اور سجدے کو بجا لانے سے معذور ہو. وَلَوْ عَلَى الْقَرْبُوسِ بِالرَّأْسِ، چاہے وہ سجدہ زین کے اوپری حصے پر ہی کیوں نہ ہو، بالرأس، سر سے. اور کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ اور شدید اگر خوف ہو جائے تو کہا ثم بالعینین فتحا وغمضا کما مر، پھر صرف آنکھوں سے مولانا کھولنا اور بند کر کے رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے. ثم بالعینین، پھر دونوں آنکھوں کے ذریعے سے، فتحا وغمضا، فتحا یعنی کھولنا اور اس کو بند کرنا. قیام کے لیے کھول دے، رکوع و سجدے کے لیے کیا کرے؟ بند کر دے. کبا مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہے. وَيَجِبُ الْإِسْتِقْبَالُ بِمَا أَمْكَنَ، اور جتنا ممکن ہو اتنا قبلہ رخ ہونا واجب ہے. وَلَوْ بِالتَّحْرِيمَ، چاہے وہ تکبیرۃ الاحرام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. چاہے تکبیرۃ الاحرام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. فَإِنْ عَجَزَ، اگر اس سے بھی عاجز ہو جائے مولانا کہ تکبیرۃ الاحرام بھی قبلہ رخ نہ کہہ پائے، سقطا، سقطا یعنی لکھ لیں آگے وجوب الاستقبال. سقطا وجوب الاستقبال. تو پھر کیا ہوگا مولانا؟ قبلہ رخ ہونے کا واجب کیا ہو جائے گا اس پر سے؟ ساقط ہو جائے گا. یہ کب ہوگا مولانا؟ شدت خوف، کہ جب مسلمانوں کا دو حصوں میں بٹنا بھی ممکن نہ ہو، جنگ رکی نہ رہی ہو کہ آپ نماز کو پڑھ سکیں گے، تو پھر جیسے ممکن ہے مولانا پڑھیں گے. اب اس سے آگے ایک اور پڑھیں گے مولانا کہ صرف ہر رکعت کے بدلے ایک مرتبہ تسبیحات اربع ہی کافی ہے. بس ہو گئی اگر ایک تسبیحات اربع پڑھ لیا. شدت خوف ہے مولانا، اسلام کے لیے جنگ کر رہا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ومع عدم الامکان، انشاءاللہ کہ جب نہ قرات کا وقت ہو نہ رکوع سجدے کا، پتہ چلا آپ رکوع کرنے گئے، خربوس پہ ہی گئے. خربوس یعنی جو زین کا اوپری حصہ ہے، پیچھے سے کسی نے گرز مارا، کام ختم آپ کا. ٹھیک ہے، چونکہ آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسے آئندہ لیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟